کیا حکمرانوں نے اپنی مضبوطی کے لیے آئینی ترمیم کا راستہ اختیار کیا؟ 1997 کے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف پہلی بار وزیر اعظم بنے تھے۔ صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی پنجاب کے ساتھ مسلم لیگ کی حکومتیں قائم ہوئی تھیں، لیکن سندھ کی صورتحال مختلف تھی۔ اس صوبے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت نہ چل سکی اور رکاوٹیں آنے پر وزیر اعظم میاں نواز شریف نے یہ حکومت خود توڑ دی تھی۔ اس کے بعد اکثریتی جماعت پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کی دعوت دینے کی بجائے ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم کا مشیر بنا کر صوبائی وزیر اعلیٰ کے اختیارات بھی تفویض کر دیے، جو سندھ اسمبلی کا رکن بھی منتخب نہیں ہوا تھا۔ یہ صاحب سید غوث علی شاہ تھے، جو 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں سندھ کے وزیر اعلیٰ بنائے گئے تھے۔ انہیں جنرل ضیاء الحق کی سرپرستی میں پہلے صوبائی وزیر قانون اور سندھ ہائی کورٹ کا جج بھی مقرر کیا گیا تھا۔ ان کی وزارت اعلیٰ کے دوران سندھ میں خوفناک لسانی ہنگامے ہوئے، جن میں سینکڑوں افراد مارے گئے۔ اس قتل و غارت گری کے دوران ایک پروگرام میں وزیر اعلیٰ غوث علی شاہ نے کہا تھا، ہمیں الزام دیا جاتا ہے کہ ہم پنجاب اور صوبہ سرحد لاشیں بھجوا رہے ہیں۔ ہم صرف لاشیں نہیں، ہر لاش کے ساتھ 50,000 روپے بھی بھیجتے ہیں۔ ان لسانی ہنگاموں اور قتل و غارت گری کی ذمہ دار وزیر اعلیٰ غوث علی شاہ کی حکومت تھی۔ اربوں روپے کی پراپرٹی بھی بلوائیوں نے نظر آتش کی تھی۔ وزیر اعظم نواز شریف کی پارٹی کو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل تھی۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے آئین کی شق 58(2) بھی ختم کر دی۔ یہ آئینی ترمیم حکمران جنرل ضیاء الحق کے دور میں کی گئی تھی۔ اس وقت میاں نواز شریف اور ان کی جماعت نے اس شق کی حمایت کی تھی، لیکن 1997 میں جنرل ضیاء الحق دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ وزیر اعظم نواز شریف کی جماعت نے قومی اسمبلی میں اکثریت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 14ویں ترمیم بھی منظور کر لی۔ اس ترمیم کا مقصد ارکان اسمبلی پر وزیر اعظم یعنی پارٹی لیڈر کا مکمل کنٹرول قائم ہونا تھا۔ اس ترمیم کے تحت اگر پارلیمانی لیڈر اپنی پارٹی کے کسی رکن کے بارے میں یہ کہہ دے کہ وہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے، تو اس کی اسمبلی رکنیت ختم ہو جائے گی اور وہ اس کے خلاف کسی عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکے گا۔ اپوزیشن کے نزدیک اس ترمیم سے ارکان اسمبلی کی حیثیت پارٹی لیڈر کے ملازمین جیسی ہو گئی تھی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تمام حکمرانوں نے اپنی مضبوطی کے لیے آئینی ترمیم کا راستہ اختیار کیا ہے۔